بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم نے سلسلہ احادیث مبارکہ شروع کیا ہے اور نبی کریم کی احادیث سے آغاز کیا ہے، تو آج اس سلسلے کی 10ویں حدیث ہے ہماری، اور آج نبی کریم کی زبان مبارک سے ہم آپ کے سامنے علوم کے مختلف شعبے بیان کریں گے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ انما العلم ثلاثۃ، علم 3 قسم کے ہیں۔ آیات محکمات، محکم آیات ہیں یعنی اصول دین، و فریضۃ عادلۃ، دوسرا ہے علم اخلاق، و سنت قائمۃ، علم احکام۔ آپ جو ہے احادیث کے جو چپٹر ہیں ان کی طرف ہی نگاہ دوڑائیں تو علماء نے احادیث کو یا قرآن کی آیات کو احکام اسلامی شریعت کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: عقائد، احکام، اخلاق۔ عقائد جس میں اصول دین ہے، مثال کے طور پر توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت۔ دوسرا ہے فروع دین، فروع دین میں جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر۔ اور تیسرا جو حصہ ہے اسلامی شریعت کا وہ اخلاق ہے، اور اخلاق کو جو ہے وہ احکام پر اور عقائد پر فوقیت حاصل ہے۔ مثال دوں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک آدمی روزانہ صبح کو شادی کرتا ہے، شام کو طلاق دے دیتا ہے۔ شادی کرنا بھی جائز ہے، طلاق دینا بھی حرام نہیں۔ احکام کی روح سے اس کا ایسا کرنا جائز ہے کہ روزانہ شادی کرے، شام کو طلاق دے دے، لیکن یہاں پر اخلاق کو کمانڈ حاصل ہے احکام پر۔ اخلاق کیا ہے؟ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسان کا استحصال کرے، اس کی توہین کرے، اس کی انسلٹ کرے، اس کی انسانیت کو پامال کرے۔ اخلاق اس قانون کے مطابق اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے، روزانہ شادی کرے، روزانہ طلاق دے۔ دوبارہ عرض کروں گا ایک اور مثال کے ذریعے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا اللہ اکبر، تو نماز کو توڑ نہیں سکتے، مکمل کرنا واجب ہے، نماز کو توڑنا حرام ہے۔ لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کیا، آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی ہے، دوسری سورت پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بچہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، خدشہ ہے کہ وہ گر جائے، خدشہ ہے جو چھری اس کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، خدشہ ہے کہ جس بجلی کے بٹن کے وہ قریب جا رہا ہے وہ اس کو ضرر پہنچائے گا، تو یہاں واجب ہے کہ نماز کو توڑے، اس بچے کو بچائیں۔ کیوں توڑا نماز کو؟ کیونکہ اخلاق کو اہمیت اور فوقیت حاصل ہے احکام پر۔ حکم نے کہا، احکام نے یہ کہا کہ آپ نماز نہیں توڑ سکتے، لیکن اخلاق نے کہا کہ نماز توڑنی واجب ہے۔ امر دائر ہو گیا حکم کے درمیان اور اخلاق کے درمیان، ریلیجن رول کے درمیان اور اخلاق کے درمیان، ایتھک کے درمیان، تو اخلاق کو فوقیت حاصل ہوئی اور کہا گیا کہ وہاں پر نماز کو وہ آدمی توڑ دے۔ آپ سچ بولنا واجب ہے، جائز نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں، لیکن آپ کے سچ بولنے سے فتنہ پھیل رہا ہو، یہ سچ بولنا واجب نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ سچ بولنا واجب ہے، لیکن سچ بولنے سے ایک مسلمان کا قتل ہو جائے گا، ایک خاتون کو طلاق مل جائے گی، ایک گھر برباد ہو جائے گا، تو وہاں حکم ہے کہ سچ نہ بولیں، بلکہ سچ بولیں گے تو حرام کے مرتکب ہو جائیں۔ یعنی اسلام کے جو احکام ہیں، جو شریعت ہے، وہ اس کا دار و مدار انسانی نفع نقصان پر ہے، انسانی اقدار پر ہے۔ جب اقدار تبدیل ہو جاتی ہیں تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کسی میں آسان مثال دیں، روزہ واجب ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے چھٹی نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو مریض ہے، روزہ رکھنے سے ممکن اس سے نقصان پہنچے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے، اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے، اس کے لیے جسمانی طور پر مشکلات کھڑی ہوں، تو وہ
واجب روزہ حرمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں اس آدمی کے لیے روزہ رکھنا واجب تو کجا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے اس کا، یعنی 100% حکم تبدیل ہو گیا۔ کس کی وجہ؟ مصلحت کی بنیاد پر، انسانی فائدے کی بنیاد پر، اور انسانی نقصان کے دار و مدار کی بنیاد پر۔ دوبارہ عرض کروں گا، اسلام میں جو شریعت ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق ہیں۔ عقائد یعنی اصول دین، احکام یعنی فروع دین، اخلاق ہر وہ کام جس میں انسانی ویلیوز کو مد نظر رکھا گیا ہو، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہیں اخلاق کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ انسانی ویلیوز، انسانی اقدار، اور یہ انسانی اقدار کسی مذہب سے مربوط نہیں۔ ایک گورا ہے، اس کے ذہن میں بھی، اسے بھی پتا ہے کہ ہر آدمی کا احترام کرنا چاہیے، ایک گورے کو پتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی نے اپنے کلام کی امانت رکھی ہے اور کہا کسی کو نہیں بتانا، اخلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کی امانت کو، اس کلام کی امانت کسی کو نہ بتائیں۔ خدایا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین یا ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ آخر میں تمام مومنین و مومنات، خاص طور پر وہ مومنین و مومنات جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لواحقین کی مغفرت فرما، ان کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل